الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ قابل صد احترام معزز حضرات علماء کرام، اساتذہ جامعہ تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ، میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں بغیر کسی رسمی تکلف کے اپنے برادر مکرم حضرت اقدس مولانا مفتی فضل سبحان صاحب دامت برکاتہم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ خود ماشاءاللہ انتہائی ذی استعداد اور قابل اور ماہر ترین علمی شخصیت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے کام لے رہا ہے اور دور حاضر کی ان چند گنی چنی قابل قدر ہستیوں میں سے ہیں جن سے اللہ نے موجودہ دور میں عظیم الشان دینی کام لیا اور اللہ تعالیٰ کام لے رہے ہیں۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے اعصاب مضبوط فرمائے اور اللہ رب العزت انہیں موفق فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں دین کا اور خدمت دین کا حقیقی معنی میں امت مسلمہ میں ترجمان بنائے، مبلغ بنائے، محافظ شریعت بنائے۔ ان کی عمر میں، ان کی زندگی میں اور ان کے علم میں اللہ خوب برکت عطا فرمائے اور انہیں ان کے مقاصد حسنہ میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ چونکہ آج کوئی خاص الگ سے موضوع نہیں، حضرت مولانا کا بہت زیادہ دلی شکریہ کہ وہ، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی موجودگی کے باوجود یہاں میرے آنے کی کوئی چنداں ضرورت نہیں تھی، لیکن آج پہلی مرتبہ ان کے ادارے میں اور اس مسجد کے اندر آنے کا موقع مل رہا ہے۔ بغیر کسی ربط کے میں دو چار باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ سب سے پہلی سادہ اور مختصر لفظوں کے اندر بات، اور وہ میں کمپین چلا رہا ہوں، ایک تحریک ہے جو دنیا بھر کے اندر مختلف ممالک، مختلف جگہوں پر اس تحریک کا آوازہ میں بلند کرتا ہوں۔ آج آپ کی مسجد کے اندر آپ سے اجتماعی ملاقات کا موقع مل رہا ہے، یہاں پر بھی یہ بات عرض کیے دیتا ہوں۔ اگر سادہ اور آسان لفظوں میں یہ سوال پوچھا جائے کہ امت مسلمہ کا موجودہ دور کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، موجودہ دور کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے، آج کے دور کا سب سے بڑا مسلمانوں کا مسئلہ کیا ہے، تو اس سوال کا سادہ اور انتہائی مختصر ترین جواب یہ ہے کہ آج کی امت کا قرآن سے حقیقی رشتہ کٹ چکا ہے۔ یہ امت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ٹاک شوز ہوں گے، بڑے بڑے سیمینار ہوں گے، کانفرنسیں ہوں گی، بڑے بڑے دانشور بیٹھیں گے اور کوئی کہے گا کہ مسلمانوں کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کرنسی کمزور ہے، کوئی کہے گا ڈیفینسو پاور کمزور ہے، کوئی کہے گا کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سیاستدان ان کے خراب ہیں، کوئی کہے گا ان کے حکمران خراب ہیں، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، لیکن میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، جس طرح ابھی صبح نہیں ہے، رات ہے، اس کا ہمیں یقین ہے، تو مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ اگر ہے تو وہ صرف ایک ہے، آج کی امت کا قرآن سے حقیقی رشتہ کٹ چکا ہے۔ یہ ہے المیہ، مسائل کی جڑ، یہ ہے ہماری شامت اعمال کا بنیادی سبب۔ پٹ گئے ہم مر گئے، پستی اور زوال کا شکار ہو چکے ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا،
ترکت فیکم امرین ان تضلوا بما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں تو جا رہا ہوں مگر تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کلام قرآن کریم، اور دوسرے نمبر پر جس چیز کو چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ اپنی سنت اور اپنا طریقہ. جب تک ان دو چیزوں کو اختیار کرو گے تم دنیا کی غالب ترین عزیز ترین قوم بنے رہو گے، اور جب تم اس کو ترک کرو گے تم دنیا کی ذلیل ترین قوم بن جاؤ گے. یہی مسئلہ ہے. کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں، کوئی بیان نہیں کرنا. آج یاسین مسجد کے اندر میرے نمازی بھائیوں، میرے برادران اسلام، آؤ مل کر کے اس نقطے پر غور کریں. میرا آپ کا قرآن سے آج رشتہ ہے کیا؟ دکان مکان کا افتتاح ہوگا، اوپننگ کے لیے ہم چند آیتیں پڑھ لیں گے. الیکشن کے موقع پر کوئی کارنر میٹنگ کے اندر شروع میں 2 آیتیں تلاوت کر لیں گے. کسی جگہ کوئی پروگرام تو شروع میں جب سب لوگ ادھر ادھر متوجہ ہم 2-3 آیتیں پڑھیں گے. بیٹی اور بہن کی رخصتی کے وقت میں قرآن کے سائے میں رخصت کرنے کی کوشش کریں گے. رمضان میں کچھ دیر گھنٹہ 1.5 گھنٹہ نقوش قرآن کی تلاوت کریں گے. تراویح میں قرآن کریم کو سن لیں گے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کے لیے مسجد اور مدرسہ میں بھیج دیں گے، اور بس نماز ہوگی. امام صاحب کے پاس مولانا صاحب کوئی شخص آئے گا، امام صاحب، مولانا صاحب، مفتی صاحب، کاروبار میں مندہ چل رہا ہے، پیسے ویسے نہیں ہے، کوئی وظیفہ بتا دو. وظیفے کے لیے، جن بھوت کے لیے، تعویذ گنڈے کے لیے، جھاڑ پھونک کے لیے ہم قرآن کریم کو استعمال کریں گے. قرآن جس وقت کوئی مر جائے تو اس کے بعد سپارے بانٹ کر ایصال ثواب کے لیے یا قبرستان میں جا کر کے پڑھنے کے لیے. ذرا یہ بتائیے کہ قرآن مردوں کے لیے نازل ہوا تھا یا زندوں کے لیے نازل ہوا تھا؟ تعویذ گھنٹے کی کتاب ہے یہ کوئی؟ تبرک، برکت، رسمیات، رسمی تعلق، ٹوٹکے کا تعلق، صرف اور صرف لفظوں کو پڑھنے کا تعلق. اس سوچ نے جو پوری دنیا کی امت مسلمہ کے اندر پیدا ہو گئی ہے، آج ہمارا بحیثیت مجموعی بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. ان میں سے کسی مقصد کے لیے قرآن نہیں آیا تھا. جبرائیل امین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کو نازل کرنے کے لیے آئے تھے. یہ دستور حیات، ضابطۂ زندگی، آپ کی لیاری اور کراچی کی سڑکوں کے لیے، عدالت کے ایوانوں کے لیے، پارلیمنٹ کے ایوانوں کے لیے، عدلیہ کے کٹہروں کے لیے، شاپنگ سینٹر، مارکیٹیں، بازار، دکانیں، معیشت، بینک، سٹاک ایکسچینج، نادرہ کا محکمہ، وزارت خارجہ کا محکمہ، پوری دنیا کی تمام یونیورسٹیاں، پوری دنیا کے تمام ادارے، پوری دنیا کے تمام سسٹم اگر چلائے جائیں گے تو قرآن کریم کی روشنی میں چلائے جائیں گے. قرآن ان مقاصد کے لیے آیا ہے. یہ ہے قرآن کریم کا بنیادی مقصد. صرف رسمیات کا تعلق ہے، برکت اور تبرک کا تعلق ہے، چومنے کا تعلق ہے، ہرے رنگ کے غلاف میں لپیٹ کر کے برکت کے لیے گھر اور مسجد کے الماری کے اندر رکھنے کا تعلق ہے. لیکن اس قرآن کریم کو میں کھولوں، اس کے ترجمے کو پڑھوں، اس کے معنی کو سمجھوں، اس کی تفسیر کو سمجھوں، اس کا کیا معنی ہے، کچھ اس حوالے سے ہمارے اندر کبھی بھی کسی قسم کی چنگاری نہیں جاگتی ہے. 70 سال ہو گئے نمازیں پڑھتے ہوئے، 5 صورتیں یاد ہیں، 4 8 6 صورتیں یاد ہیں، لیکن ان کا ترجمہ بھی معلوم نہیں ہے. کچھ پتہ نہیں نماز میں جو اذکار میں پڑھ رہا ہوں اس کا معنی کیا بنتا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے. لیلاف قریش پڑھتے ہی نہیں پڑھتے، بہت سارے لوگوں کو یاد ہے. کیا ہے اس کے اندر؟ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف.
خدا کی قسم ان دو آیتوں میں مملکتوں کا، ریاستوں کا پورا نظام، پورا لائحہ عمل اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اس رب کی عبادت کیوں نہیں کرتے یہ لوگ؟ عبادت کریں اس رب کی جس نے بھوک کی جگہ پر ان کو کھانا کھلایا، خوف کی جگہ پر ان کو پیس اور امن عطا کیا۔ پتہ چلا مملکت کا پہلا بنیادی نصب العین اور منشور پہلا بنیادی مقصد یہ ہونا چاہیے معیشت ٹھیک ہو، روزگار وہاں کے باشندوں کو ملنا چاہیے، امن ہو، کسی قسم کا خوف نہ ہو۔ اور جب امن کی بات ہوتی ہے، گھر بار محفوظ، انسانی جسم محفوظ، عزت و آبرو محفوظ، بچے محفوظ، پورے کا پورا ملک اور علاقہ محفوظ، آمنہم من خوف کا یہ مطلب ہے۔ ان دو آیتوں کے اندر اللہ نے پوری کی پوری مملکتوں اور ریاستوں کا نظام بیان کر دیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے لیلاف قریش کو پڑھتے وقت اس پورے پس منظر کو سامنے رکھا ہو؟ کتنے لوگ ہیں؟ کبھی غور کیا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ کا ترجمہ کیا ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ میں آپ کو آج ایک مزے کی بات بتاتا ہوں۔ آپ آج سے کل سے نماز پڑھتے وقت نماز کے ترجمے پہ ذرا غور کر لیا کریں۔ جو لطف آپ کو نماز میں آئے گا، جو ذائقہ آپ کو محسوس ہوگا، جو مزہ آئے گا، دنیا کی کسی چیز میں وہ مزہ نہیں آئے گا۔ ذرا اس طرح عبادت کر کے کچھ شروع تو کریں۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ ترجمہ اس کا یہ ہے، اللہ نے سن لی اس بندے کی بات جس نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ہے، اللہ اس کی بات سن رہا ہے۔ یہ ہے اس کا ترجمہ سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ مالک یوم الدین کا کیا ترجمہ ہے؟ 25 دسمبر گزرا ہے، مساجد کے اندر ہمیں بار بار پڑھنا چاہیے تھا لم یلد ولم یولد، شرک اعظم جو پوری دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، اللہ نے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم لے لیا۔ میں ساتھیوں سے کہتا رہا آج کا دن شرک اعظم کا ایک بہت بڑا پروپیگنڈا اللہ کی زمین پہ کیا جا رہا ہے، اور معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے کتنا غصے اور غضبناک ہوتے ہیں۔ کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ نے بچہ جنا ہے، کسی کو معلوم ہے کہ اللہ کو کتنا غصہ آتا ہے، اور یہ کتنی حرام بات ہے، اور یہ کتنی ناجائز بات ہے، اور یہ اللہ کو کتنا غضبناک کر دینے والی بات ہے۔ ذرا اٹھائیے قرآن کریم کو، قالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے بچہ جنا ہے، یہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں تکاد السماوات یتفطر وتنشق الارض وتخر الجبال هدا۔ پورے قرآن میں کسی جگہ پر خدا کا یہ لب و لہجہ نہیں ہے۔ قریب ہے کہ ان کی اس بات کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے، زمین شگاف زدہ ہو جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ کس بات پر؟ کہ یہ لوگ کہتے ہیں رحمان نے بچہ جنا، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ بچہ جنے۔ اور پوری دنیا کے اندر یہ جملہ پڑھا جا رہا ہے۔ ہماری مساجد، کیونکہ ہمارا تو رسمیات کا تعلق ہے، پوری دنیا کے مساجد کے تمام ائمہ کو یہی آیتیں بار بار پڑھنی چاہیے تھی۔ قل واللہ احد میں کیا؟ لم یلد ولم یولد، اللہ رب العزت میں کوئی بچہ نہیں جنا، وہ خود بھی کسی سے جنا ہوا نہیں ہے۔ اللہ الصمد۔ کیوں نہیں ہم ان معانی کی طرف متوجہ ہوتے؟ کب ہمارا یہ ٹائم آئے گا کہ ہم قرآن کریم کے ساتھ اس معنی والا، ترجمے والا، مفہوم والا، تشریح والا تعلق رکھیں گے؟ اور ایک مرتبہ اگر یہ نشہ چڑھ جائے نا، ایک مرتبہ یہ ذائقہ ہمیں محسوس ہو جائے کہ ان آیت کا ترجمہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں، اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں، اس آیت میں، یہ ایک مرتبہ نشہ اگر ہمیں لگ جائے، خدا کی قسم زندگی میں خوشگوار نبوی انقلاب آ جائے گا۔ آپ ایک مرتبہ یہ ذائقہ محسوس تو کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان کے قریب سے گزر رہے، اور ایک منافق نے چند ہڈیاں اٹھائی، وہ ہڈیاں اٹھا کر کے وہ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جو انسان ہوگا اس کو گوشت پوش کا جو انسان ہے اس کو دوبارہ قیامت والے دن زندہ کھڑا کیا جائے گا اور اس سے سوال جواب ہوں گے، تو مذاق اڑانے کے طور پر کہنے لگا ان ہڈیوں کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان ہڈیوں کو تیرا رب دوبارہ گوشت پوش کا انسان بنائے گا؟ یہ ہڈیاں مذاق اڑانے، تمسخر اڑانے، ٹھٹھا اڑانے کے طور پر کہا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، جبرائیل امین تشریف لے آئے اور فرمایا جلدی کیجئے، یہ آیت پڑھیے، یحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ کہہ دیجئے ان سے، ارے ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس دنیا میں یہ ہڈیاں جس انسان کی ہیں، وہ انسان جو دنیا میں چلتا پھرتا تھا، اس انسان کے بدن میں جو ہاتھ تھا، اس ہاتھ کے اندر جو انگلیاں تھیں، ان انگلیوں کے یہ جو پورے، بنان عربی میں اس کو کہتے ہیں پورے، ان پوروں میں جو باریک باریک لکیریں ہیں، ہم قیامت والے دن اسی دنیا کے انسان والے ہاتھ کی وہی لکیریں، وہی نقوش، وہی خطوط دوبارہ اس انسان کے اندر بنا کر کے اپنے سامنے کھڑا کر لینے پر بھی اعلیٰ درجے کی قدرت رکھتے ہیں۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس کے وہی پورے دوبارہ اپنے سامنے بنا کر کے کھڑا کر لیں۔ آکسفورڈ کا ایک یہودی لیکچرر یہ آیت پڑھ کر کے مسلمان ہوا ہے۔ اس نے کہا میں حیران ہوتا ہوں، 1400 سال پہلے ایک نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے کسی یونیورسٹی کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، جو کسی اسکول اور کالج اور مکتب کے اندر نہیں گیا، کسی انسان کو اس کے استاذ بنائے جانے کا احسان گوارا نہیں کیا گیا، کسی مکتب میں اس نے تعلیم حاصل نہیں کی ہے، مکہ مکرمہ کی بے آب و گیا بستی کے اندر وہ ایک نبی امی اپنی زبان سے یہ جملہ ادا کر رہا ہے، میں یہ آیت پڑھ کر کے سمجھ گیا یہ بات وہی کر سکتا ہے جو خالق انسان ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، یہ وہی بات کر سکتا ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کے علاوہ یہ بات کوئی نہیں کر سکتا۔ میرے برادران اسلام، یہ ایک آیت ہے جس کا ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، پڑھیے تو صحیح، اس کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش تو کریں۔ تو آج سارے ساتھی مل کر کے اس بات کا عزم کرتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کے ساتھ ایک نیا تعلق، تجدید تعلق، ایک نیا کانٹریکٹ، نیا تعلق آج کے بعد ہم قائم کریں گے۔ وہ برکت والا نہیں، وہ صرف اور صرف چومنے والا نہیں، وہ صرف عقیدت اور تبرک والا نہیں، بلکہ وہ معنی والا، ترجمے والا، مفہوم والا، سمجھے جانے والا تعلق ہو۔ سارے ساتھی عزم کرتے ہیں اس بات کا۔ ایک بات مجھے بہت ہی مختصر انداز کے اندر کہنی تھی، وہ یہ ہو گئی۔ دوسری بات جو مجھے کہنی ہے، میں وہ بات نہ کروں جس پر مجھے پتا ہے کہ عمل کوئی بھی نہیں کرے گا، تو میں کیوں وہ والی بات کروں؟ میں خود بھی اس کے اوپر شاید عمل نہ کر سکوں۔ اگر میں ابھی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں کہ روزانہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد پوری رات نفلیں پڑھتے رہو، تو مجھے پتا ہے کوئی بھی نہیں پڑھے گا۔ میں کہوں کہ سارے کے سارے عشاء کی نماز کے بعد تہجد کے اندر مشغول ہو جائے کرو، کون کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ اگر میں کہوں کہ سارا دن کاروبار، دکان، ملازمت، نوکری سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے ذکر، اذکار، محاسبہ، مراقبہ کرتے رہو، پتہ ہے کہ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ اس لیے زندگی کے اندر چند چیزوں کو لازم پکڑ لیں۔ زندگی کا آج سے ایک مقصد اور کچھ چیزیں، کچھ ضوابط، کچھ اصول طے کر لیں۔ نمبر 1، فرائض اور واجبات میں کبھی کسی قسم کی کمی برداشت نہ کریں۔ میں نوافل کی بات نہیں کر رہا، کوئی نفل پڑھے تو بہت اچھی بات ہے، آپ پڑھیے ابھی نفل، آپ کو کون روک رہا ہے، کیجئے ذکر جتنا آپ کو کرنا ہے، لیکن ایک چیز طے کر لیں، رمضان کے روزے کبھی نہیں چھوڑوں گا، مال آنے پر زکوٰۃ پوری ادا کروں گا، خدا نے پیسہ دیا ہے حج کروں گا، اب تک نہیں کیا توبہ کیجئے۔ ایک پلاٹ بھی اگر کسی کے پاس ہے 4-5 لاکھ روپے موجود ہے، اس کے اوپر حج فرض ہے، حج کرے۔ اور دیکھیے آج کل تو عجیب و غریب قسم کا پرفتن زمانہ آ گیا ہے، بڑا ڈر لگنے لگا ہے۔
اللہ بچائے. کبھی آج سے 4 سال پہلے، 2 سال پہلے، 3 سال پہلے ہم نے تو اپنی اس مختصر زندگی میں نہیں، جو بزرگ حضرات بیٹھے وہ بھی بتائیں، کیا کبھی سوچا تھا کہ انسان کے پاس پیسہ بھی ہوگا، مال بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن حرمین شریفین کے دروازے بند ہو جائیں گے؟ کبھی سوچا تھا؟ تو پتہ نہیں کیسے کیسے زمانے آ رہے ہیں، خدا جانے ڈر لگتا ہے کیسے کیسے فتنے کے زمانے اور احوال آ رہے ہیں. توبہ کیجئے، جس کے پاس 4-5 لاکھ روپے موجود ہیں حج بیت اللہ کرے، اور اس سلسلے کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی اور کوتاہی نہ کرے. زندگی موت کا کچھ پتہ نہیں ہے، یہ کام فوراً کرے. تو ایک تو فرائض اور واجبات کو کبھی نہ چھوڑیں گے. اور عزم کس طرح کریں؟ میں کٹ جاؤں گا، مر جاؤں گا، گل جاؤں گا، سڑ جاؤں گا، پہاڑ سے نیچے گر جانا برداشت، آگ میں جل جانا برداشت، سمندر میں ڈوب جانا برداشت، لیکن فرض نماز کو ترک کروں یہ کبھی نہیں کروں گا. رمضان کا روزہ چھوڑوں کبھی نہیں کروں گا. حج اور زکوٰۃ میں کمی کروں یہ کبھی نہیں کروں گا. اس طریقے سے آج یہاں بیٹھے ہوئے عزم کیجیے. کرتے؟ پہلی بات بہت مختصر اشارتاً میں یہ باتیں عرض کرتا ہوا چلا جا رہا ہوں. دوسرے نمبر پر وہ یہ ہے، اسلام 2 چیزوں کا نام ہے، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد. حقوق اللہ کے سلسلے میں اللہ رب العزت کے یہاں بڑی سخاوت ہے، بہت زیادہ سخاوت، اتنی سخاوت ہے میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، بخشنے والا ہے، غفار ہے. اتنا بخشنے والا ہے، اتنا بخشنے والا ہے، اتنا بخشنے والا ہے، میں اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم لو بلغ ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. اے آدم کے بیٹے، تو گناہ کرتا گیا، تیرے گناہوں سے زمینیں بھری، خلائیں بھری، فضائیں بھری، آسمان بھر گئے، زمین و آسمان کے درمیان کے فاصلے بھر گئے، تو پھر بھی گناہ کرتا چلا گیا. 70 سال، 80 سال، 90 سال تک تو گناہ کرتا گیا، زمین کے ذرات کے برابر تو نے گناہ. ایک دن کیا ہوا کہ تو آیا، تو نے مصلی بچھایا، آنکھوں سے آنسو کے 2 قطرے بہائے، دل کی ندامت اور شرمندگی کے ساتھ تو نے کہا یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، اے اللہ معافی مانگتا ہوں، اے اللہ توبہ کرتا ہوں، اے اللہ تیرے سامنے استغفار کرتا ہوں. ابھی جانماز اور مصلی کو فولڈ کر کے طے کر کے ایک طرف کو نہیں رکھو گے، اللہ تعالیٰ پہلے بخشش کا فیصلہ اور اعلان فرما دے گا. اتنی سخاوت. ایک اور حدیث ہے، اس کے اندر آتا ہے کہ ان اتیتنی بخطایا بقراب الارض، تو اگر آیا میرے پاس زمین کے ذرات اور مٹی کے اجزاء کے بقدر گناہ لے کر. ذرا بتائیے زمین کے ذرات کتنے ہوتے ہیں، مٹی کتنی ہے، مٹی کا ایک ایک ذرہ. تو حدیث قدسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت سخاوت خداوندی بیان فرمائی. زمین کی مٹی کے ایک ایک جز کے بقدر، پوری زمین میں جتنی مٹی ہے اس کے بقدر تو گناہ لے کر کے آیا، تو میں اتنے ہی ذرات کے ساتھ، بخشش کے ساتھ، میری رحمت تیرا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے. اچھا ایک اور حدیث میں فرمایا، پیاز کی مثال دی، پیاز ہے نا، فرمایا کہ جیسے پیاز ہے تو پیاز کے جو چھلکے ہوتے ہیں وہ چھلکے پہ در پہ ہوتے ہیں، ایک چھلکا پھر دوسرا چھلکا پھر تیسرا چھلکا، ان کے درمیان میں سپیس ہوتا ہے، فاصلہ نہیں ہوتا، سانس بھی جانے کا فاصلہ نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیاز کی مثال دے کر کے کہہ رہے اے ابن آدم تو نے اتنے گناہ کیے، زمین و آسمان پیاز کے چھلکوں کی طرح بھر گئے اور کچھ بھی تو نے فاصلہ نہیں چھوڑا، اتنے تو نے گناہ کیے، پھر بھی تو اگر آ کر کے اللہ رب العزت کے سامنے معافی مانگے گا، اللہ تعالیٰ پھر بھی تیری بخشش فرما دے گا. تو یہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت کا، سخاوت کا ایسا شاندار مظاہرہ. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ملفوظات میں ایک جگہ پر کیا خوبصورت بات لکھی ہے. فرمایا سگے نافرمان بیٹے سے سگی ماں اتنا جلدی راضی نہیں ہوتی جتنا نافرمان بندے سے اللہ تعالیٰ جلدی راضی ہو جاتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے، مفتی فضل سبحان صاحب موجود ہیں اور علماء موجود ہیں، یہ ساری حدیثیں حقوق اللہ سے متعلق ہیں. کسی نے، اب ہم نماز پڑھتے ہیں، کیا ہم نماز کا حق ادا کرتے ہیں؟ نماز شروع کی، ہماری تو ویسے ہی کمپیوٹرائز نماز ہے. نماز شروع کی، دکان میں یہ حساب ہے، اتنے پیسے فلاں سے لینے، اتنے اس کو دینے، ضرب اور تفریق سارے روبوٹک صلاۃ. ہماری نماز روبوٹک ہے، کمپیوٹر والی.
پھر وہ بٹن دبتا ہے رکوع میں چلے جاتے ہیں، پھر بٹن دبتا ہے اٹھ جاتے ہیں، روبوٹ کی مشین کی طرح ہم نماز ادا کرتے ہیں۔ ہماری نماز تو اس طرح سے، نہ ہم نماز کا حق ادا کر سکتے، نہ روزے کا، نہ حج کا، نہ زکوٰۃ کا۔ تو اب یہ جو کمی کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں، ان کے بارے میں یہ ساری حدیثیں اللہ معاف کر دے گا، معاف کرتا رہے گا، معاف کرتا رہے گا۔ لیکن یاد رکھیے، یہ ہے وہ دوسری اہم بات جسے میں زور دے کر کے کہنا چاہ رہا ہوں، حقوق العباد اس معاملے میں اللہ رب العزت کی جتنی سخاوت تھی حقوق اللہ میں، اتنی زیادہ اللہ رب العزت کا حقوق العباد کے معاملے میں سختی کا معاملہ ہے، حساسیت ہے۔ حقوق العباد کا معاملہ بڑا نازک ہے، نہیں معاف ہوگا جب تک کہ اس بندے سے معاف نہ کرایا جائے۔ ہمارے معاشرے میں بے شمار لوگ موجود ہیں، باپ کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد شریعت کا حکم کیا ہے؟ مرحوم نے بوقت انتقال اپنی ملکیت میں جو کچھ منقولہ غیر منقولہ مال جائیداد سونا چاندی زیور نقد رقم چھوڑی ہے وہ مرحوم کا ترکہ ہے۔ اس میں سے سب سے پہلا جو کرنے کا کام ہے مرحوم کے کفن دفن کا متوسط خرچہ ادا کیا جائے۔ یہ پورا ایک تعویذ ہے جو ہم فتوے میں لکھتے ہیں، یہ پوری ایک عبارت ہے جو ہم لکھتے ہیں فتوے کے اندر۔ اس کے فوراً بعد کیا کام کرنا ہے؟ اگر مرحوم پر قرضہ ہے وہ قرضہ ادا کیا جائے۔ مرحوم نے اگر اپنی بیوی کا مہر ادا نہیں کیا تھا اور اس نے اپنی زندگی میں خوش دلی سے معاف بھی نہیں کیا تھا، مہر ادا کیا جائے۔ جائز وصیت کی ہے تو پھر 1/3 کی حد تک اس وصیت پر عمل کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو کچھ مال ہے وہ ورثہ میں فوراً تقسیم کر دینا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں کیا صورتحال ہے؟ باپ کا انتقال ہوا، بڑا بیٹا بہنوں کا بڑا بھائی ہے وہ مال کو استعمال کر رہا ہے، دوسرے بیٹے استعمال کر رہے ہیں، بہنوں کو ان کا حصہ نہیں دیا جا رہا، بیٹیوں کو ان کا حصہ نہیں دیا جا رہا، ماں کا حصہ الگ کر کے اس کو نہیں دیا جا رہا۔ اس حرام کام کے اندر سب کے سب تقریباً مبتلا ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ کیوں بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا؟ کیوں نہیں بہنوں کو حصہ دیا جاتا؟ کیوں بیٹیوں کو میراث کا حصہ نہیں دیا جا رہا؟ حرام، ناجائز ہے، حج سے معاف نہیں ہوگا یہ گناہ۔ آپ حج کی بات کرتے، عمرے اور تراویح کی بات کرتے، شہید کا کتنا بڑا درجہ ہے ذرا بتائیے، خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے سارے گناہ معاف، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا الدین، قرضہ معاف نہیں ہوتا، شہید سے بھی قرضہ معاف نہیں ہوتا۔ کتنے سارے لوگ ہیں، سیٹ ہے اپنے ملازموں کو تنخواہ نہیں دیتا، بر وقت تنخواہ نہیں دے رہا، اور ملازم ہے کوانٹٹی اور کوالٹی کے اعتبار سے، مقدار اور کیفیت کے اعتبار سے اپنے سیٹ کی فیکٹری کارخانے کے کام میں کوتاہیاں کرتا ہے، ڈنڈی مارتا ہے، حرام کام ہے، ناجائز کام ہے۔ 8 بجے صبح ڈیوٹی شروع ہوتی ہے، شام 6 بجے تک، یہ 8:30 بجے جا رہا ہے، آدھے گھنٹے کی تنخواہ حرام ہے۔ قدم قدم پر ہم حقوق العباد تلف کر رہے ہیں، کبھی اس کے بارے میں ہم نے سوچا ہے کبھی ہم نے؟ حقوق العباد کے معاملے میں انتہائی سختی ہے، اور ایک سنت ہے جس کے اوپر آج کل کوئی بھی عمل نہیں کرتا۔ علماء سے پوچھئے، اگر کوئی آدمی مر جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لاتے تھے تو سنت کیا تھی آپ کو معلوم ہے؟ سب سے پہلا یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے اور پوچھتے تھے کہ یہ جس آدمی کا جنازہ اس نے کوئی قرضہ تو نہیں چھوڑا، اس کے اوپر کوئی قرضہ تو نہیں ہے؟ یہ باقاعدہ پوچھا کرتے تھے۔ اگر بتایا جاتا کہ یا رسول اللہ اس کے اوپر قرضہ ہے تو اگلا سوال یہ ہوتا تھا کہ اس نے اتنا مال چھوڑا ہے کہ اس کا قرضہ ادا کیا جا سکے، اور اگر اس نے اتنا مال نہیں چھوڑا تو بتاؤ اس کے ورثاء میں سے کوئی ہے وارث جو یہ کہے، ضمانت لے، وعدہ کرے کہ میں اس کا قرضہ ادا کروں گا۔ اگر یہ سارے سوالات ہوتے تھے نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہوتے تھے نماز جنازہ پڑھاتے تھے، مطمئن نہیں ہوتے تھے فرمایا کرتے صلو علی صاحبکم، تم خود ہی نماز جنازہ پڑھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف کو ہو کر کے چلے جاتے تھے، نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے، اور یہ سنت ہے۔ آج بھی اماموں کو یہی کام کرنا چاہیے، لیکن تمام حضرات علماء نے متفقہ طور پہ کہا کہ بابا یہ کام ہم نہیں کر سکتے، بس خاموشی کے ساتھ نماز جنازہ پڑھاؤ، اس لیے کہ اگر یہ کام کرنے لگو تو پھر کسی کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکیں گے۔ ہر ایک کا یہی معاملہ ہے، ہر ایک نے کسی کے نیک پیسے دینے ہیں، ورنہ سنت تو یہ ہے۔ اب اگر یہ جنازے کے وقت بھی امام صاحب یہ سوالات کرنے لگ جائیں تو پتہ نہیں کتنے سارے لوگ ہوں گے، کتنے ساروں کے کیسے کیسے معاملات سامنے آئیں گے۔
حضرت ابن مسعود کی ایک روایت ہے اور روایت مرفوع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرضہ بھی معاف نہیں ہوگا، اور قرضے کے ساتھ ساتھ مال کے اندر اگر زندگی میں خیانت کی ہے وہ بھی شہادت سے معاف نہیں ہوگا۔ تو بہت خطرناک معاملہ ہے بھائیوں، اس لیے حقوق اللہ کے معاملے میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، خیر ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، لیکن حقوق العباد کے سلسلے میں آج اسی مسجد یاسین کے اندر بیٹھے ہوئے ہر شخص عزم کرے، اپنے گریبان کے اندر جھانکے، اس بات کا محاسبہ اور مراقبہ کرے، میں نے کسی کی زمین تو غصب نہیں کی ہوئی ہے، پلاٹ تو نہیں غصب کیا ہوا ہے، کیا میراث اور ترکے اور جائیداد کے اندر کسی کا حصہ تو نہیں کھایا ہوا، قرضہ تو نہیں دینا، کیا میں نے کسی کا پیسہ تو نہیں دینا، چیز لی ہوئی ہے پیمنٹ تو نہیں کرنی، چیک میرے بہت تو نہیں ہو رہے، یہ سارے کے سارے معاملات ہیں۔ یاد رکھیے 40 نہیں 50 نہیں 70 سال تک صف اول کے اندر نماز پڑھتے رہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے رہے، آخر میں شہید بھی ہو جائے، حج بھی کر لیں، عمرے بھی کر لیں، تراویح بھی پڑھ لیں، اگر کسی کا پیسہ دینا ہے یہ تمام کے تمام اعمال اس شخص کو ڈائریکٹ اور براہ راست جنت میں نہیں لے جا سکیں گے، وہ پیسہ معاف نہیں ہوگا۔ بہت خطرناک معاملہ ہے، بہت حساس معاملہ ہے، اس کے اوپر تو پھر مستقل کسی وقت بیان کیا جائے۔ میرے استاد و شیخ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنا واقعہ لکھا ہے، ان کے شیخ تھے ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ہے کہ جب مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو ان کے شیخ ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، نماز جنازہ بھی پڑھانی تھی تو وہ تشریف لائے، تو ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت میں ذرا کمزوری محسوس ہونے لگی، تو حضرت مولانا تقی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اٹھ کر کے خمیرہ، اس زمانے میں خمیرہ گاؤ زبان، وہ خمیرہ میں نے اٹھایا اور اٹھا کر کے حضرت کو پیش کیا کہ حضرت یہ خمیرہ کچھ کھا لیں تاکہ جسم میں کچھ تھوڑی طاقت آ جائے، تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ بتاؤ یہ خمیرہ کس کا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، فرمایا بھائی اس کے اندر تو اب میراث جاری ہو چکی ہے، یہ تو تمام بیٹیوں اور بیٹوں کا حصہ ہے، میرے لیے اس خمیرہ اور اس دوائی میں سے کچھ کھانا حرام اور ناجائز ہے، میں تو استعمال نہیں کر سکتا، اس میں تو اب ترکہ اور جائیداد اور وراثت کے احکام جاری ہو چکے ہیں۔ یہ جو قلم ہوتا ہے نا، اس قلم کی سیاہی کے اندر جب کوئی آدمی مر گیا، اس کا جیب کے اندر قلم تھا، اس کی سیاہی کے اندر بھی وراثت کے احکام جاری ہوں گے، تمام وارثوں کا حصہ ہے۔ یہ جو بٹن ہے اس بٹن میں بھی وراثت کے احکام جاری ہوں گے، کپڑوں کے اندر بھی، جوتوں کے اندر بھی، اس کی ٹوپی کے اندر بھی، اس کے چشمے کے اندر بھی بیٹیوں کا، بہنوں کا، میراث کا، ترکے کا، سب کا حصہ ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ان باتوں کا خیال کرتے ہو، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، قرضے لے رہے ہیں، لوگوں کو ادا کرنے کا ٹائم نہیں، موقع نہیں، اور اس کو فنکاری سمجھتے ہیں، کوئی فنکاری نہیں، اپنے آپ کو دھوکا ہے۔ تو پہلی گزارش میں نے کی ہے فرائض اور واجبات میں کوئی کمی نہ کریں۔ دوسری گزارش میری حقوق العباد کے اندر آج سے عزم کریں میں کسی کا کوئی حق نہیں ماروں گا، اگر کسی کا حق مارا ہوا ہے توبہ کیجئے، اس پر استغفار کیجئے اور اس کے اوپر آج ہی عمل شروع کریں، جس کا جو حق دینا ہے وہ اس کو فارغ کریں اور حق ادا کریں۔ دو گزارشات۔ تیسری گزارش یہ ہے، زندگی موت کا کچھ پتہ نہیں ہے، ہر وقت اپنی موت کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج کل تو واٹس ایپ پر اور ہر وقت صبح شام میسیج آتے رہتے ہیں، فلانا مر گیا، فلانا پاس ہوئے گیا، فلانا مر گیا۔ یہ آخری دور چل رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آخری دور کے اندر اچانک موتیں عام ہو جائیں گی، یہ وہ زمانہ چل رہا ہے، ہارٹ اٹیک سے، کرونا سے، ایکسیڈنٹ سے، فلاں سے۔ کل تک جو لوگ اس مسجد میں پچھلے رمضان میں تراویح کے لیے آتے تھے، اس رمضان میں وہ تراویح کے لیے کئی سارے نہیں آئے، منو مٹی تلے قبر میں دفن ہو چکے ہیں۔ اب آپ کے خاندانوں میں کئی سارے لوگ مر چکے ہیں، مرے یا نہیں مرے، رشتہ داروں میں، اعزہ میں، پڑوس میں، اقربا میں، کسی بھی وقت عجیب دھوکے میں ہم لوگ مبتلا ہیں۔ لوگوں کی ہم ڈولیاں اور چارپائیاں اٹھاتے ہیں، سمجھتے ہیں فلاں مر گیا، میں تو نہیں مروں گا۔ عجیب بات ہے، وہ مرا ہے نا، اور پھر تسلی دینے کے لیے پوچھیں گے اچھا ذرا یہ بتاؤ اس کو کیا ہوا تھا، اس کو کیا ہوا تھا، کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ جوان بھی مر رہے ہیں، بوڑھے بھی مر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں اچھا اس کو تو کینسر تھا، میرے کو تو نہیں ہے لہٰذا میں نہیں مروں گا۔ سب سے بڑا دھوکہ ہے اور شیطان نے ورغلایا ہوا ہے۔ اس لیے زندگی موت کو کچھ پتہ نہیں، اس کے لیے ایک علاج، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں۔
استغفراللہ 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 کا اہتمام کریں، ہر وقت اپنے گناہوں سے معافی مانگتے رہیں۔ کچھ پتہ نہیں کس وقت یہ آنکھ بند ہو جائے، زندگی کی شام ہو جائے۔ اپنے اللہ کے ساتھ تعلقات کو درست رکھیں، اور اللہ کے ساتھ تعلقات کو درست رکھنے کا ایک ہی نسخہ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفار کا اہتمام۔ استغفراللہ استغفراللہ، اللہ میں معافی مانگتا ہوں، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ کام چلتے پھرتے کرنا ہے۔ سبزی لینے جا رہے ہیں، نیند سے اٹھ رہے ہیں، صبح ہو رہی ہے، رات ہو رہی ہے، مسجد میں آ رہے ہیں، ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں، ملازمت پہ جا رہے ہیں، ہر وقت زبان پر استغفار کا اہتمام کریں۔ سب ساتھی اس کا اہتمام کریں گے؟ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا سے پہلے میرے دل میں ایک لمبے عرصے سے ایک بات تھی، اگر حضرت بھی اجازت دے تو میں ذکر کر دوں، اور وہ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے جامعہ بن نوریہ کے اندر بھی علماء کا کنونشن ہوا، اس موقع پر یہ بات ذکر کی۔ جامعہ فاروقیہ فیز 2 کے اندر موقع ملا علماء کے سامنے اپنی گزارشات پیش کرنے کا، وہاں پر بھی میں نے ذکر کیا، اور علماء کی کئی میٹنگوں کے اندر بھی میں اس کا بارہا تذکرہ کر چکا ہوں۔ آپ کی مسجد کے امام صاحب اور مدرسہ تمیم داری کے محتمم ذمہ دار ہمارے بھائی مولانا مفتی فضل سبحان صاحب ہیں، یہ قابل قدر علمی شخصیت ہے۔ اللہ رب العزت نے ان سے کام لیا ہے اور یہ کام کر رہے ہیں۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں، برادران اسلام کے اندر اس بات کی شدید ترین ضرورت ہے کہ اپنے اپنے مقامی اور خاص طور پر وہ علماء جن کی آواز دور دور تک سنائی دیتی ہے، ان علماء کی قدر پہچانیں۔ یہ اہم بات ہے۔ آپ نے دیکھا یہ 2020 کا ہمارے استاد مفتی تقی عثمانی صاحب فرما رہے تھے، یہ عام الحزن ہے، یہ غم کا سال گزرا ہے۔ ایسے ایسے علماء چلے گئے جن علماء کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور چیدہ اعلیٰ درجے کی علمی ہستیاں دنیا سے رخصت ہو گئیں، تصور نہیں کر سکتے تھے۔ ڈاکٹر عادل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی زرولی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی عاصم ذکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پیر عزیز الرحمان ہزاروی، بہت بڑی لسٹ ہے ہندوستان میں، بر صغیر کے اندر، پاکستان میں، خود کراچی کے اندر، تو بہت سارے علماء اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ اپنے اپنے وہ علماء جو دین کے کام کے اندر لگے ہوئے، ان کا دستے بازو بنیے، ان کے پشتیبان بنیے، ان کے ہاتھوں کو مضبوط کریں، ان کی قدر پہچانیے۔ اور اس وقت ایک عالمی گیم چل رہا ہے، باقاعدہ 2018 کی واشنگٹن کی ایک رپورٹ ہے وہاں کے تھنک ٹینکس کی۔ ہمارے ہاں تو جو لوگ فارغ ہو جاتے ہیں نوکریوں سے، ہم سمجھتے ہیں یہ فارغ، وہاں پر جو لوگ فارغ ہو جاتے ہیں ان کا ایک پورا گروپ بنا ہوا ہے تھنک ٹینکس، اس کی ایک رپورٹ چھپتی ہے، انہوں نے کہا دیوبندی اسکالرز ان پاکستان ویری ڈینجر فار آور پرپز۔ یہ جو دیوبندی اسکالر اور علماء یہ ہمارے نیکسٹ پروگرام کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہو رہے ہیں، ان کا خاتمہ کیا جائے، جن کی آواز سنی جاتی ہے۔ تو میں پہلے بھی حضرت مولانا سے یہ بات کہہ چکا ہوں، اور آج مجمع کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت حفاظت کرنے والے ہیں۔ دعائے انس کا اہتمام کرنا چاہیے، دعاؤں کا ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے، مگر اسی اللہ نے ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ حکم دیا ہے، دنیا دارالاسباب ہے، اس لیے حضرت مولانا کی ذاتی سیکورٹی اور ان کی ذاتی حفاظت کا آپ حضرات کے ذمے انتظام کرنا لازم ہے، اس کا اہتمام کیجئے۔ اور میں درخواست کر رہا ہوں آپ سے بہت ہی لجاجت کے ساتھ، بہت ہی مؤدبانہ انداز کے اندر، اور یہ آواز میں نے تمام کے تمام ذمہ دار علماء کی موجودگی میں، ان کی میٹنگوں میں اور ان کے اجلاسوں میں لگائی ہے، اور کئی سارے علماء کو میں یہ بات کہہ چکا ہوں، اور آپ کی خدمت میں بھی یہ بات عرض کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ یہ میرے پاس تشریف لائے، چونکہ ہم میڈیا میں بھی کئی ساری جگہوں پر اکٹھے ہوتے ہیں، اجلاسوں میں، پروگراموں میں، تو میرے پاس تشریف لائے تو میں نے کہا جی آپ کی جو مسجد ہے اس کا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ۔ میں نے کہا مسجد کے علاوہ گھر کہاں ہے؟ کہنے لگے یہ۔ میں نے کہا گھر مسجد کے اندر ہے یا باہر ہے؟ تو یہ کہنے لگے کہ جی وہ باہر ہے۔ میں نے کہا فاصلہ کتنا ہے؟ تو انہوں نے بتایا یہ فاصلہ۔ پھر یہ ہنسنے لگے کہ یہ آپ انٹرویو کیوں لے رہے ہیں؟ میں نے کہا میں یہ انٹرویو اس مقصد کے لیے لے رہا ہوں کہ آپ کی سیکورٹی اور آپ کی حفاظت کا کیا انتظام ہے۔ تو خاموش ہو گئے۔
میرے دل میں تھا کہ کسی وقت آپ تمام حضرات سے ملاقات کا موقع ملے، اور خاص طور پر یہ میں خود حضرت مولانا اور ان کے رفقا اور ان کے مدرسے کے اساتذہ سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، اس کا بہت زیادہ اہتمام کریں، اور یہ ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہے، اور ہم اس کا انتظام کریں گے۔ یہ براہ راست دین کا، ہمارے ایک بہت زبردست عالم دین تھے حضرت مولانا مفتی عاصم ذکی صاحب، شاید بہت کچھ لوگ جانتے بھی ہوں گے، بنوری ٹاؤن کے استاد الحدیث تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی کامل بخشش فرمائے۔ آپ تصور نہیں کر سکتے وہ ایک بندہ کتنا دین کا کام کر رہا تھا، کوئی سینکڑوں کی تعداد میں انہوں نے مساجد کی تعمیر کروائی۔ ملائیشیا میں سونامی کے اندر جا کر کے انہوں نے مسلمانوں کی خدمت کی، روہنگیا کے اندر برما میں جا کر کے انہوں نے خدمت کی، ہزاروں مدارس کی وہ خدمت کر رہے تھے۔ آج ان کا انتقال ہوا ہے، انتقال کے بعد پورے ملک سے اور بیرون ملک سے ہزاروں کی تعداد میں بے وگان عورتوں کے اب کالز آ رہی ہیں، اور ان کے اہل خانہ اور ان کے رفقا کی طرف کہ جناب ہمارا راشن باندھا ہوا تھا، ہمارا ماہانہ وظیفہ باندھا ہوا تھا، ہمارے لیے یہ مدد کر رہے تھے، ہمارے لیے یہ مدد کر رہے تھے۔ ایک بندہ چلا گیا، خیر کے کتنے دروازے بند ہو گئے۔ اس چیز پر ہم سب کو متوجہ ہونا چاہیے۔ جن علماء کی آواز مؤثر ہوتی ہے، سنی جاتی ہے، میڈیا کے ذریعے، پروگراموں کے ذریعے، عام مسلمانوں تک جن کی آواز جا رہی ہے، ہم سب کا فریضہ ہے ان کی مدد بھی کریں، پشتیبان بھی بنیں، اور ان کی سیکورٹی اور حفاظت کا بطور خاص ہمیں انتظام اور اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ آخری بات میرے دل کی آواز تھی، اور میں چاہتا تھا کہ میں یہ آپ حضرات تک پہنچاؤں، اس لیے میں نے آج یہ بات آپ تک پہنچائی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اور تمام امت مسلمہ کی حفاظت بھی فرمائے، کفالت بھی فرمائے، مساجد کی بھی حفاظت فرمائے، دینی مدارس کی بھی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دینی شخصیات کی بھی مکمل حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان سے دین کا دیر پا اور عظیم الشان اور جلیل القدر کام لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک ایمانا کاملا، یقینا صادقا، رزقا واسعا، علما نافعا، عملا صالحا، توبة قبل الموت، والعفو عند الحساب، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، یا عزیز یا غفار۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور، فاعف عنا یا کریم، فاعف عنا یا ارحم الراحمین۔ اللہم اجعلنا نخشاک کأننا نراک ابدا حتی نلقاک، واسعدنا بتقواک ولا تشقنا بمعصیتک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔